السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اس تعلیمی ویڈیو میں ہم صراط مستقیم کے معنی اور فضائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس تصور اور اس کی اہمیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں جو اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے: اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی: صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے، اور اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین اور اولیاء رحمت اللہ علیہ چلے، جیسا کہ اگلی ویڈیو میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ 119 آیت میں یہ ذکر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ 3950 کی ہے حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک اللہ کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ تو دوستو، ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں، زمینوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اس آیت سے معلوم ہونے والے احکام، 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ہر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر سعادت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم
कसरत से ये दुआ फरमाया करते थे, जिसका तर्जुमा है, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। तो मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर और जो कुछ आप लाए हैं इस पर ईमान रखते हैं, तो क्या आपका हमारे बारे में कोई खौफ है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ बेशक दिल अल्लाह ताला की शान के लायक इसकी उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है, जैसे चाहता है इन्हें फेर देता है। इबादत करने के बाद बंदे को दुआ में मशगूल होना चाहिए। नंबर 3, सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि सब मुसलमानों के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि इस तरह दुआ ज्यादा कबूल होती है। जिन अमूर पर बुजुर्गान दीन का अमल रहा हो वो सिरात मुस्तकीम में दाखिल हो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम को जिक्र करना इस बात की दलील है कि मजीद हिदायत और के मुकामात तक इसी सूरत पहुंच सकता है जब वो किसी ऐसे कामल पीर की पैरवी करे जो दुरुस्त रास्ते की तरफ इसके रहनुमाई करे, गलतियों और गुमराहियों की जगह से इसे बचाए, क्योंकि अक्सर लोगों पर नफ्स गालिब है और इनकी अक्लें हक के समझने, सही और गलत में इम्तियाज करने से कासर है। तो ऐसे कामल शख्स का होना जरूरी है जिसका नाकिस शख्स पैरवी करे यहाँ तक भी मजबूत हो चुके, तो इस सूरत में वो सादतों के दर्जात और कमालात की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह।